जंग बिल्कुल होगी। खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। लश्कर तैयार करो। ये जोड़ की लड़ाई नहीं, मौत यकीनी है। मेरे आका सलाहुद्दीन से कहना कि मद्दे मुकाबिल चाहे यरूशलेम है। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन, शहर कब खाली करोगे? आगाज होने को है। हौसला करो। चुकी ये दुनिया अब मेरी है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मस्जिद अक्सा को या हैकल को, इनकी वजह से इस शहर पर दावे से आज कोई हटता नहीं है पीछे। और हम मुसलमानों की मौत है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, इस्लामी हीरोज़ की एक और शानदार सीरीज़ के बारे में मालूमात शेयर करने के लिए हम सब आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाली पर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी पर तारीख़ी सिलसिला एक मिसाल बनता जा रहा है और यकीनन ये सीरीज़ मौजूदा दौर की बेहतरीन सीरीज़ यानी कुरुलुस उस्मान सीरीज़ को भी हरा देगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ एक बेहतरीन शाकार साबित होने वाली है। सीरीज़ की कहानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी के गिर्द घूमेगी। जब से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर सीरीज़ बनने का ऐलान हुआ है तो मदाहों का जुनून बहुत बढ़ गया है। सल्जूकियों के अरूज की वजह अर्तुगरुल और कुरुलुस उस्मान के दौर के बाद सलाहुद्दीन अयूबी के दौर को भी काफ़ी मकबूलियत हासिल थी। पाकिस्तान और तुर्की के ताउन से ये शानदार सिलसिला इस्लामी तारीख़ के सुनहरी अबवाब का अहाता करेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ के लिए अदाकारों को कास्ट किया जा रहा है। अर्तुगरुल सीरीज़ में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली असलहान खातून को भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसके अलावा साशमा चाउश का किरदार, जिसने कुरुलुस उस्मान सीरीज़ में अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाए, साशमा चाउश का किरदार अदा करने वाले अदाकार को भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ में शामिल किया गया है। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में अदाकार इस सीरीज़ में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सीरीज़ का मरकज़ी किरदार एक तुर्क ही अदा करेगा। सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तुर्की सीरीज़ की तमाम खबरें मिल सकें और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तमाम लेटेस्ट एपिसोड मिलती रहें। नाज़रीन कराम, अदाकारों को शामिल करने के बाद शूटिंग का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, इसके अपने अजनबी भी इसकी बहादुरी की तारीफ़ें करते थे। सुल्तान का रवैया दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों के साथ भी बेहतरीन था। एक यूरोपियन मौरखीन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में लिखा है, इस माल गनीमत का कोई हिसाब नहीं था जो सलाहुद्दीन के साथ में आया था, क्योंकि फ़तह के बाद सुल्तान के पास बहुत ज़्यादा दौलत जमा हो गई थी। जंगी कैदियों की तादाद भी बेशुमार थी। सुल्तान ने तमाम माल गनीमत को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके इन्हें रिहा कर दिया, इससे बाकी हिस्सा अपने सिपाहियों और गरीबों में तकसीम कर दिया और जो तीसरा हिस्सा बचा उसे मदरसा निज़ामुल मुल्क को दे दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने भी उसी मदरसे से तालीम हासिल की। सुल्तान ने ना अपने पास कुछ रखा और ना ही अपने किसी जर्नैल को कुछ दिया,
नतीजा ये हुआ कि कैदियों को, जिन में से बहुत से मुसलमान और बाकी गैर मुस्लिम थे, वो छोड़कर सुल्तान के साथ ही शामिल हो गए और फ़ौज के लिए अपने खिदमात पेश करने लगे। सुल्तान की अताअत कबूल की और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बढ़ाई और अज़मत दूर दूर तक मशहूर हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पूरी ज़िंदगी हज़ारों हैरत अंगेज़ वाक़यात से भरी पड़ी है। यहाँ तक कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से वाबस्ता लोग भी अपनी मिसाल आप थे। नूरुद्दीन ज़िंगी को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुर्शद और उस्ताद समझा जाता था। नूरुद्दीन ज़िंगी सच्चे आशिक़ रसूल थे। सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी को भी ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सआदत हासिल है। एक दफ़ा दुश्मनों ने साजिश की कि कब्र रसूल की तरफ सुरंग खोदें। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और नूरुद्दीन ज़िंगी को दुश्मनों की साजिश के बारे में आगाह किया, तो फिर नूरुद्दीन ज़िंगी ने दुश्मनों का सर कलम कर दिया और उनकी साजिश को नाकाम बना दिया। और फिर नूरुद्दीन ज़िंगी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें इस नेक काम के लिए मुंतखब किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ इनकी ज़िंदगी का हर सुनहरी दौर दिखाएगी कि वो दुश्मनों और गद्दारों के लिए किस कदर बिजली की मांद थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, दुश्मन से पहले गद्दार का सर कलम करना ज़रूरी है, क्योंकि गद्दार दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूस निज़ाम पूरी दुनिया की जंगी तारीख़ में एक मिसाल है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ही ने कहा था, अगर तुम दुश्मन के जासूस को पकड़ लो और उसको मार डालो तो समझो कि तुमने दुश्मन के 1000 सिपाहियों को मार डाला है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में इसका एक जासूस फ़लस्तीन से वापस आया और सलीबियों के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की। इस पर फ़ौज के जवानों ने एतराज़ किया कि आपके साथ हर मैदान में हम लड़ते हैं, हमें कीमती तोहफ़े क्यों नहीं दिए जाते। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया, जब तक तुम लड़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर तुम शहीद हो गए तो तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा जनाजा होगा और तुम्हारी कब्र मुबारक होगी, लेकिन मेरे जासूस मेरे गुमान सिपाही हैं और अगर वो पकड़े गए तो उनको कफन भी नसीब नहीं होगा। ये मेरी आंखें और कान हैं जिससे मैं मीलों दूर दुश्मन को देखता हूँ और सुनता हूँ। अगर वो चाहें तो अपने ईमान से समझौता कर सकते हैं और मुझे उनको शिकस्त देने का सबब बन सकते हैं, लेकिन ये अपने घरों से दूर दुश्मन के घर में रहकर ईमान नहीं बेचते और दीन मुहम्मदी के लिए अपनी जान हथेली पर रख दी। नाज़रीन कराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से वाबस्ता लोग भी उनके मुस्बत सोच की वजह से उनसे मुतासिर थे। इनके सिलसिले की नशरियात एक बार फिर आलमी इस्लाम के दुश्मनों को हिलाकर रख देगी। इस सीरीज़ की कहानी कम अज़ कम 3 सीज़न्स पर मुहित होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीज़न्स बन सकते हैं। इस तरह अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी की तमाम अहम वाक़यात को इस सीरीज़ में शामिल किया जाए तो 3 या 5 सीज़न्स में पूरी कहानी को मुकम्मल करना मुश्किल होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने दौर में कुछ गैर मुल्की और राफजी घरे भी मजबूत किए हैं, अब भी कुछ गैर मुनहरिफ हैं। इसीलिए मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए नाज़िक पहलुओं को नज़रअंदाज किया जा सकता है। हसन बिन सबा के ग्रोहों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को गुमराह करने और कत्ल करने के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मंसूबे बनाए। इन दिनों सलीब या कोई और दुश्मन लड़कियों और शराब के ज़रिए मुसलमानों के अकीदे पर हमला कर कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ना तो लड़कियों के करीब आ सकता था और ना ही शराब से। इन दोनों चीज़ों से बहुत नफ़रत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस तरह कत्ल नहीं किया जा सकता था। सुल्तान को कत्ल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था और वो था उनको खुद जाकर कत्ल करना, मगर उसके मुहाफ़िज़ों की मौजूदगी में इस पर हमला ना किया जा सकता था। नाज़रीन, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में थोड़ी सी तारीख़ी मालूमात थी। मज़ीद मालूमात हमारी वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी ही मज़ीद मालूमात आपको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर लें। नाज़रीन कराम, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन कराम, आज से 1.5 साल कबल दुनिया के नक्शे पर 2 अजीम ताकतें मौजूद थी, एक रोम और दूसरी ईरान। मौजूदा सियासी इस्लाह में कहा जाता है कि दोनों माजी की सुपर पावर थी। रोम पर ईसाइयों की हुक्मरानी थी और ईरान मजूसियों का मरकज़ था। इसके अकीदे के मुताबिक आग हर शय को जला देने की ताकत रखती है, इसीलिए उसे खुदा का दर्जा दे दिया गया था। ईरान के तमाम छोटे बड़े माबदों में हर वक्त आग रोशन रहती थी और पुजारी पुड़कते हुए शोलों के सामने सजदा रेज़ थे और सदियों से ये मासूर दुआ मांगते थे, ए हमारे माबूद, जिस तरह तू लाजवाल अजीम है,
اسی طرح اپنے نام لیون کو بھی عزت و جمال عطا فرما، ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور سے بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوچنے میں ہی ہم سے خوفزدہ ہو جائیں۔ اور اس طرح سے آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے، اور جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا وہاں دشمن شکست فاش سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور ورفش کا بیانی جیسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختگی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ اور 14 ہجری کا تاریخ ساز یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش گدے بجھا دیے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے، یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے، انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں چلی تو فوراً ان چونٹیوں سے اتر کر ایران کے میدان میں داخل ہوئی تو پھر سب کچھ خس و خاشاک کے ماند اڑنے لگا۔ نوش عراق کی نادر قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر اراؤں ادھر ادھر پھر رہی تھی، جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت اور منہ کے بل گرے ہوئے اللہ احد کہتے تھے، اسی طرح ایوان قبری کے بلند اور سنگی مینار زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے۔ مغرو شاہوں کے نسب نامے ورق ورق کر ادھر ادھر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں ٹنج کر ٹوٹنے لگی اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئی، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم و طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرثیہ خواہ تک نہ رہے، خاتم گساروں کو بھی مقامات عمل کا قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی دہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہول نہال صدا گونجتی رہی، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر اپنے نیام میں چلی گئی اور نہ جانے کتنی راتوں تک کرب کی عالم میں جاگنے والے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال، جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی اور شہنشاہ یزیر کسی دشمنی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین میں پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں سے مدائن خوزستان، احوار، نہاود، اسحار اور ہمدان اور کو روند نکلے۔ شہنشاہ یزر فرار ہو کر ترکمانستان چلا گیا۔ مسلم سالار راہنف بن قبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المؤمنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زور و جواہر کی اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی ہے۔ جب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا، اب تم خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری واحد لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ بھی سن لو، اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اسی لیے بنایا ہے کہ تمہاری آتش آزمائش کی جا چکی ہے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کی فرات سے خوف ہے۔ ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خبر کیسر روم کے دربار میں پڑی، حیرت کے ساتھ سنی گئی۔ کیسر کے ایک درویش وزیر لوکس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بصد احترام عرض کیا، اے ہرقل اعظم، مسلمانوں کی یہ پہم فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک گشون نہیں ہے،
اس سے پہلے کہ خونی سیلاب ہمارے سرسبز شاداب علاقوں کو بھی بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر لوکس اپنی بات کھل کرتا، بوڑھا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متکبرانہ لہجے میں ہرقل اعظم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے، اسی لیے آگ کی خوراک بن گئے، مگر ہم صلیب ہیں اور صلیب ہی ہمارا محافظ و نگہبان ہے۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دوبارہ پرجوشی تقریر کی، آسمانی باپ اپنی مقدس بیٹے کے صدقے میں مسیحیوں پر اپنی آفات و مصائب نازل نہیں کرے گا۔ کیسر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیر اثر تھا، اسی لیے اس نے اپنے سیاسی مشیر لوکس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ چند سال بھی اس میں پادریوں نے اس وقت ہنگامہ رائی کی جب کیسر کو سرد عالم نامہ مقدس موصول ہوا تھا، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین حق کی قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیسر روم سرکونین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت سے متاثر ہوا چلا تھا، مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غضب ناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب 4 سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تو دنیا کے بڑے بڑے کارہن، نجومی، سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے نام لہوا صحرا کے دانم سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کو بساط الٹ کر رکھ دیں گے، اور وہ ایرانی جو خود کو دنیا کی سب سے مذہب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے، جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حذافہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائے بے نیازی اور جلال کے ساتھ داخل ہوئے تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول بڑی نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھا۔ پھر خسرو پرویز نے نامہ رسول چاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی ذلت آمیز لہجے میں مخاطب کر کے کہا، اے سومسار کا مطلب ہوتا ہے چھپکلی نما جانور کا گوشت کھانے والو، اے اونٹ کا دودھ پینے والو۔ پھر آپ ناکام سفارش کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقداس میں حاضر ہو کر نامہ مبارک سے چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خسرو نے میرا خط چاک نہیں کیا، اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شیرووا نے بڑی رحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ پھر چند سال بعد حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی سلطنت کی مضبوط ترین ستونوں کو کسی بوسیدہ کتاب کے اوراق کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ کیسر روم کا وزیر لوکس اس واقعے سے باخبر تھا، اسی لیے اس نے بڑے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یلغار کے سلسلے میں اپنی خدشات ظاہر کیے تھے۔ لوکس کا شمار اپنے ملک کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا، اس کے جاگنے والی آنکھوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا۔ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریم طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار کیسر روم کی صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ پادری شہرام کے جاسوس محل کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب اس جاسوس نے کیسر روم اور وزیر لوکس کے خفیہ ملاقاتوں کی اطلاع دی تو پادری شہرام گہری سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے وزیر لوکس کی سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کی تدبیر سوچ لی۔ اس وقت روم عیش پرستیوں کا مرکز تھا۔ بادشاہ، وزیر اور امیر اور خواص و عوام رقص اور شراب نوشی انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ کیف و نشاط کی زندگی گزرنے پر کوئی قانونی اور اخلاقی پابندی عائد نہیں تھی۔ اپنے اسی ماحول کا زیر اثر وزیر لوکس بھی کیف و نشاط کا دلدار تھا۔ پادری شہرام نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ ایک رات جب لوکس خوبصورت عیسائی رقیہ سہن کا ہر شر بار قبض دیکھ رہا تھا، کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ ایک رات جب لوکس خوبصورت عیسائی رقیہ کے بار رقص دیکھ رہا تھا تو مسلسل شراب نوشی کے اثر نے اس کو بے ہوش و ہوا ظاہر ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اسی کیفیت میں لوکس نے سوسن سے رات کا آخری جام طلب کیا۔ سوسن بسیدہ تازہ الدادی ہوئی آگے بڑھی۔ اس نے دوسری زرنگار سراہی سے لوکس کا جام لبریز کیا۔ اسی سراہی میں پادری شہرام کے منصوبے کے مطابق ایک خاص زہر شامل کر دیا گیا
جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی آسانی کے ساتھ نہیں جہاں پہچان سکتا تھا۔ شراب حلق سے اترتے ہی لوکس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ شدید کرب کے عالم میں فرشی نشست پر اٹھا اور لڑکھڑاتی زبان میں رکامہ سے پوچھنے لگا، سوس، آج تم مجھے کیسی شراب پلائی ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں ہیں؟ سوسن کی احمرین ہونٹوں میں قاتلانہ تبسم ابھر آیا۔ سلطنت روم کی عظیم وزیر ساقی بھی وہی ہیں، جام و پیمانہ سراہی بھی وہی ہیں۔ شاید ہی موسم بہار اور چاندی رات کا اثر ہے، شراب میں تیزی آ گئی ہوگی اور نشہ عام دنوں سے زیادہ گہرا ہو گیا ہوگا۔ لوکس کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر اچانک ہی اس نے دونوں ہاتھ اپنے دل کو پکڑ لیا اور وزیر سلطنت کا چہرہ پسینے سے اتر گیا اور پھر وہ شدید اذیت کے عالم میں چند قدم آگے بڑھا اور لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا۔ لوکس کی یہ حالت دیکھ کر رکامہ سوسن مسلسل مسکراتی جا رہی تھی۔ وزیر لوکس بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا، پھر اس نے پوری طاقت سے چینخ کر کہا، جاہل اور ریاکار! یاد پادریوں، تم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جو روم کا دماغ تھا۔ اب تمہیں خداوند کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر لوکس نے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوبارہ اوندھے منہ قالین پر گر پڑا۔ پھر چند لمحوں بعد اس کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ رکامہ سوسن تیزی سے جھکی۔ اس نے کئی بار لوکس کو آوازیں دی مگر جب وزیر سلطنت کے جسم کی ہلکی سی جنبش بھی نہ ہوئی تو اس نے کسی طبیب کی طرف لوکس کی کلائی پر اپنے ہاتھ رکھ دیا اور وزیر سلطنت کی نبض ڈوب چکی تھی۔ لوکس کی عشرت کدے میں رکامہ سوسن کا زہر کہکا گونجا، مگر جب یہ گونج ختم ہوئی تو اس کے کانوں میں پادری شہرام کے الفاظ کی صدائیں بازگشت ابھرنے لگی۔ اگر تم نے عیسائیت کی ایک بڑی دشمن لوکس کو مار ڈالا تو مقدس باپ اور بیٹا تجھ سے راضی ہو جائے گا، تیرے سارے گناہ دھوئے جائیں گے اور تو پارسا عورتوں کی طرح جنت میں داخل ہوگی۔ پھر جب رکامہ سوسن السلام علیکم ناظرین کرام، اسلامی ہیروز کی ایک اور شاندار سیریز کے بارے میں معلومات شیئر کرنے کے لیے ہم سب آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل لالی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر تاریخی سلسلہ ایک مثال بنتا جا رہا ہے اور یقیناً یہ سیریز موجودہ دور کی بہترین سیریز یعنی کرولوس عثمان سیریز کو بھی ہرا دے گی، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سیریز ایک بہترین شاہکار ثابت ہونے والی ہے۔ سیریز کی کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے گرد گھومے گی۔ جب سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر سیریز بننے کا اعلان ہوا ہے تو مداحوں کا جنون بہت بڑھ گیا ہے۔ سلجوکیوں کے عروج کی وجہ ارطغرل اور کرولوس عثمان کے دور کے بعد صلاح الدین ایوبی کے دور کو بھی کافی مقبولیت حاصل تھی۔ پاکستان اور ترکی کے تعاون سے یہ شاندار سلسلہ اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب کا احاطہ کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے لیے اداکاروں کو کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ ارطغرل سیریز میں بہترین کارکردگی دکھانے والی اسلحان خاتون کو بھی سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ساشما چاؤش کا کردار، جس نے کرولوس عثمان سیریز میں اپنی کارکردگی کے جوہر دکھائے، ساشما چاؤش کا کردار ادا کرنے والے اداکار کو بھی سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان سے بڑی تعداد میں اداکار اس سیریز میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن سیریز کا مرکزی کردار ایک ترک ہی ادا کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی سیریز کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ترکی سیریز کی تمام خبریں مل سکیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی تمام لیٹسٹ ایپیسوڈ ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، اداکاروں کو شامل کرنے کے بعد شوٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ اس کے اپنے اجنبی بھی اس کی بہادری کی تعریفیں کرتے تھے۔ سلطان کا رویہ دوستوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے ساتھ بھی بہترین تھا۔ ایک یورپین مورخین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں لکھا ہے، اس مال غنیمت کا کوئی حساب نہیں تھا جو صلاح الدین کے ساتھ میں آیا تھا، کیونکہ فتح کے بعد سلطان کے پاس بہت زیادہ دولت جمع ہو گئی تھی۔ جنگی قیدیوں کی تعداد بھی بے شمار تھی۔ سلطان نے تمام مال غنیمت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، اس سے باقی حصہ اپنے سپاہیوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور جو تیسرا حصہ بچا اسے مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی۔ سلطان نے نہ اپنے پاس کچھ رکھا اور نہ ہی اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قیدیوں کو، جن میں سے بہت سے مسلمان اور باقی غیر مسلم تھے،
وہ چھوڑ کر سلطان کے ساتھ ہی شامل ہو گئے اور فوج کے لیے اپنے خدمات پیش کرنے لگے۔ سلطان کی اطاعت قبول کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بڑھائی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری زندگی ہزاروں حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے وابستہ لوگ بھی اپنی مثال آپ تھے۔ نور الدین زنگی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرشد اور استاد سمجھا جاتا تھا۔ نور الدین زنگی سچے عاشق رسول تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کو بھی خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہے۔ ایک دفعہ دشمنوں نے سازش کی کہ قبر رسول کی طرف سرنگ کھودیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نور الدین زنگی کو دشمنوں کی سازش کے بارے میں آگاہ کیا تو پھر نور الدین زنگی نے دشمنوں کا سر قلم کر دیا اور ان کی سازش کو ناکام بنا دیا، اور پھر نور الدین زنگی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں اس نیک کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز ان کی زندگی کا ہر سنہری دور دکھائے گی کہ وہ دشمنوں اور غداروں کے لیے کس قدر بجلی کی مانند تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، دشمن سے پہلے غدار کا سر قلم کرنا ضروری ہے، کیونکہ غدار دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس نظام پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی نے کہا تھا، اگر تم دشمن کے جاسوس کو پکڑ لو اور اس کو مار ڈالو تو سمجھو کہ تم نے دشمن کے 1000 سپاہیوں کو مار ڈالا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس کا ایک جاسوس فلسطین سے واپس آیا اور صلیبیوں کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی۔ اس پر فوج کے جوانوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے ساتھ ہر میدان میں ہم لڑتے ہیں، ہمیں قیمتی تحائف کیوں نہیں دیے جاتے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، جب تک تم لڑو گے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اگر تم شہید ہو گئے تو تمہیں یقین ہے کہ تمہارا جنازہ ہوگا اور تمہاری قبر مبارک ہوگی، لیکن میرے جاسوس میرے گمان سپاہی ہیں، اور اگر وہ پکڑے گئے تو ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ میری آنکھیں اور کان ہے جس سے میں میلوں دور دشمن کو دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ اگر وہ چاہیں تو اپنے ایمان سے سمجھوتا کر سکتے ہیں اور مجھے ان کو شکست دینے کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے گھروں سے دور دشمن کے گھر میں رہ کر ایمان نہیں بیچتے اور دین محمدی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی سے وابستہ لوگ بھی ان کے مثبت سوچ کی وجہ سے ان سے متاثر تھے۔ ان کے سلسلے کی نشریات ایک بار پھر عالمی اسلام کی دشمنوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اس سیریز کی کہانی کم از کم 3 سیزنز پر محیط ہوگی اور زیادہ سے زیادہ 5 سیزنز بن سکتے ہیں۔ اس طرح اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی تمام اہم واقعات کو اس سیریز میں شامل کیا جائے تو 3 یا 5 سیزنز میں پوری کہانی کو مکمل کرنا مشکل ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں کچھ غیر ملکی اور رافضی گھرے بھی مضبوط کیے ہیں، اب بھی کچھ غیر منحرف ہیں، اسی لیے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے نازک پہلوؤں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ حسن بن صبا کے گروہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو گمراہ کرنے اور قتل کرنے کے بہت زیادہ خطرناک منصوبے بنائے۔ ان دنوں صلیب یا کوئی اور دشمن لڑکیوں اور شراب کے ذریعے مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ کر کر سلطان صلاح الدین ایوبی نہ تو لڑکیوں کے قریب آ سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے، ان دونوں چیزوں سے بہت نفرت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس طرح قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلطان کو قتل کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا ان کو خود جا کر قتل کرنا، مگر اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہ کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں تھوڑی سی تاریخی معلومات تھی۔ مزید معلومات ہماری ویڈیوز میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ایسی ہی مزید معلومات آپ کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر لیں۔ ناظرین کرام، اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری زندگی ہزاروں حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے وابستہ لوگ بھی اپنی مثال آپ تھے۔ نور الدین زنگی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرشد اور استاد سمجھا جاتا تھا۔ نور الدین زنگی سچے عاشق رسول تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کو بھی خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہے۔ ایک دفعہ دشمنوں نے سازش کی کہ قبر رسول کی طرف سرنگ کھودیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نور الدین زنگی کو دشمنوں کی سازش کے بارے میں آگاہ کیا تو پھر نور الدین زنگی نے دشمنوں کا سر قلم کر دیا اور ان کی سازش کو ناکام بنا دیا، اور پھر نور الدین زنگی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں اس نیک کام کے لیے منتخب کیا تھا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز ان کی زندگی کا ہر سنہری دور دکھائے گی کہ وہ دشمنوں اور غداروں کے لیے کس قدر بجلی کی مانند تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، دشمن سے پہلے غدار کا سر قلم کرنا ضروری ہے۔